اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے شروع کرنا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والذین ہادوا اور نصارہ اور صابئین، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے گا، تو ان کے لیے نہ کوئی فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اس میں ایک اصولی بات ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں دنیا میں، ان میں سے جو بھی نکل کر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے۔ اب اس میں جو فرقے آئے ہیں، ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شروع میں بتایا ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، یہ کیوں کہا، اور بعد میں کہا جو ایمان لائے اللہ پر، ان میں سے بھی۔ تو ایک ظاہر سی بات یہ بھی سب بہت خوبصورت نکل کے آتی ہے کہ جو رسول کی جو امتیں ہوتی ہیں، رسول کے جانے کے بعد وہ گمراہی میں آ جاتی اور کفر کرنے لگتی، دعوے دار تو ایمان والی ہوتی، ایمان کی دعوے دار ہوتی، تو جو والذین ہادوا جو یہودی ہیں وہ کیا ایمان کے دعوے دار نہیں ہیں؟ وہ تو خود کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے، رسولوں کو مانتے، وہ بھی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو والذین آمنوا کو مومنوں کو خطاب کر کے قرآن نے مومنوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تم مومن تھے، لیکن بعد میں جا کے جیسا کہ آج سو کالڈ مسلم ہیں، مومن ہیں، لیکن قرآن سے بہت حد تک دور ہو گئے، تو اور کفر بھی اور شرک بھی شامل ہو گیا اس میں۔ تو اس میں سے بھی یعنی اسلام کو بھی ایک فرقہ جیسا بنا دیا۔ اسلام جو لفظ ہے، اسلام کو بھی ایک فرقے کی طرح پیش کر دیا، جیسے اور مذہب ہے تو اسلام کو بھی ایک مذہب بنا دیا۔ قرآن دین ہے تو قرآن کا دین ہی اسلام ہے، قرآن کے دین کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اسلام سمرپت ہوگا اس دین پر، اللہ کے دین پر۔ تو لیکن انہوں نے قرآن سے الگ ہٹ کے ایک دین جو معاشرے میں چل گیا، ایک روایتی دین، تو اس کو جو ہے وہ بھی ایک مذہب کا روپ لے لیا اس نے۔ تو اب یہاں وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا کہ جو بھی ان میں سے جو ایمان لائے اور جو ہادو یہودی ہوئے اور جو نصرانی کرسچن والصابئین، اب اس میں صابئین لفظ بھی سمجھ لیں آپ، صابئین یہ جو لفظ آتا ہے، سبب ایسے کہتے ہیں عربی میں، کوئی چیز جو اس کا مادی الفاظ ہے سواد بے حمزہ، اس میں کسی چیز کے نکلنے اور ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں، اونٹ سے کچلی نکلی اور ظاہر ہو گئی، کسی چیز کے نکلنے اور ظاہر ہونے سے، تو کون سی چیز ویسے سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی چیز جو نکل کے ظاہر ہوتی ہے؟ چاند، سورج، اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کے پوجنے والے، سورج کہ یا ستارہ پرست بہت لوگ ہیں جو ایسٹرونومی میں مانتے ہیں، بہت سارے لوگ جو فلکیات میں مانتے ہیں، بہت سارے جو ناستک بھی ہوتے ہیں وہ نیچر میں مانتے ہیں، یہ نیچر ہی تو ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا۔ تو ہم اس سے وہ میننگ لے سکتے ہیں کہ ناستک بھی ہو سکتے ہیں، ستارہ پرست بھی ہو سکتے ہیں، جس کو انہوں نے مجوسی بھی ترجمے میں کیا ہے، آگ پرست، کیونکہ سورج سے آگ نکلتی ہے تو وہ آگ کی تپش کی عبادت کرتے ہیں۔
تو کافی سارے سینس پہ، ایک تو یہ ابراہیمی مذہب جو وہ لائن چلی آ رہی، وہ اللہ رسول میں مانتے ہیں لیکن کفر بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو مانتی ہی نہیں ہے مذہب میں کسی بھی چیز میں، لیکن وہ ان کے عقیدے نیچر کو لے کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں آ جائیں گے۔ ان میں سے جو بھی نکل کے آئے گا، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم الآخر، یوم الآخر پر ایمان لانا تو بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر زندگی ایک دم چینج ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں سامنے سے، پھر بھی عبرت نہ لے تو آدمی کے لیے بہت گھاٹے کی بات ہے کہ اس کے سامنے سے لوگ پیدا ہو رہے تھے اور دنیا سے جا رہے تھے، پھر بھی اس کو یوم الآخر کے مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے اور وہ آنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو اس پر وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، صالح عمل کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، پر ایمان لائے گا آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کرے گا۔ اچھے عمل کا مطلب اس کے ڈیسائیڈڈ عمل نہیں ہوتی کہ دنیا جسے اچھا کہتے وہ اچھے عمل، دنیا جسے برے عمل کہتے وہ، اللہ اپنی کتاب میں جس کو اچھا عمل بتائے وہ اچھا عمل، اور جس سے روکے وہ برا عمل، سیدھی بات ہے۔ ہم تو رب پر ایمان لائے تو رب کے حکم، رب کہہ دے گا اگر کہ تمہیں ایک ٹانگ سے کھڑے ہونا ہے، اگر قرآن میں یہ حکم آ جائے کہ تمہیں ایک ٹانگ سے ایک دن میں تمہیں ایک ٹانگ سے کھڑے ہونا ہے، تو ایک ٹانگ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارا رب ہمیں جیسا حکم دے گا، جس طریقے سے بتائے گا، وہ طریقے پہ ہم کریں گے، وہی عبادت ہے۔ اس کا حکم ماننا ہی تو اس کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا حکم مانا، اور جس میں اللہ کا حکم ہی شامل نہیں ہو تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو وہ اپنے آپ سے گڑی ہوئی آپ کی چیز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا کہ اس ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، لیکن وہ عبادت میں نہیں گنا جائے گا۔ مطلب عبادت تو اللہ کا حکم ماننے میں ہی ہوتی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تم پر کھڑا کر دیا، اٹھا دیا تمہارے اوپر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اخذ کرو، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، آتَيْنَاكُمْ جو عطا کیا ہے ہم نے تمہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، مَا فِيهِ جو اس میں ہے اسے یاد بھی رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے والے بچنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں قوت سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ طور جو لفظ آیا ہے اس پر ابھی تو نہیں، انشاءاللہ آگے ڈسکشن ہوگا۔ طور قرآن دیکھیے چوطرفہ میننگ دیتا ہے، بہت ساری ہدایت قرآن سے نکلتی ہے، جو بھی ہدایت آپ کی سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کریے، اس کو مانیے، ہر طرح سے ہدایت نکلتی ہے۔ ایک اوپری لیول پہ ہدایت ہے، ایک اندر لیول پہ اور زیادہ ہدایت ہے۔ اس کے اندر اوپری طور پہ ہدایت تو ہے، لیکن گہرائی میں چلے جائیں گے تو اور زیادہ ایمان میں خلوت اور ایمان میں مزہ پیدا ہو جائے گا، اور زیادہ یقین آپ کا بڑھتا چلا جائے گا قرآن پر۔ اور قرآن پر یقین بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے سیدھی سیدھی ہدایت ملتی ہے، اللہ پر بھی یقین ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک واحد سورس ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ پر یقین اور اطمینان اور ایمان مضبوط کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ذریعے سے قرآن کو ہٹا دو تو کسی بھی ذریعے سے آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ آپ قرآن سے ہی، یہ ایک ضابطہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، جیسے آج انسٹرومنٹ موبائل وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو لے کے آپ کنیکٹ کر سکتے ہو، کہیں پہ بھی بات کر سکتے، ایک انسٹرومنٹ۔ تو یہ ایک بہت بہترین انسٹرومنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ سے سیدھا جوڑ دیتا بندے، اور شرک کی بو اس کے اندر سے ختم ہو جاتی، جو بھی قرآن مضبوطی سے سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن اللہ نے جو انہیں عطا کیا تھا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، اور کہ جو قوت ہم نے، قوت سے اسے پکڑو۔ اب کوئی ایسی فزیکل چیز تو نہیں ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو،
کہ مطلب پکڑے ہیں ہم کس کے، وہ تو مینٹلی طور پہ پکڑنا پڑے گا اسے. یہ تو کتاب ہے، تو اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلد کو مضبوطی سے اور دبا کے کس کے ہاتھوں سے پکڑے بیٹھے. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس میں جو مضمون ہے اسے ذہن نشین کرو اچھے سے، وہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں یاد رکھو جو اس میں ہے. ہاں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کتاب میں، جو اس میں ہے، کتاب نہیں، ما فیہ، جو اس میں ہے اسے یاد رکھو. وَاذْكُر، ذکر کا مطلب یاد دہانی تو ہوتا ہے، یاد دہانی. یہ قرآن یاد دہانی تو ہے، اس میں پرانے نبیوں کے واقعات ہیں جو امتیں جو بھول گئے، جو باتیں پچھلی امتوں نے بھلا دی، پس پشت ڈال کے دوسری چیزیں اسٹارٹ ہو گئیں، اللہ نے فائنل کتاب میں اسے بتا دیا کہ اب یاد، لاسٹ ریمائنڈر ہے آپ کو کہ اب بھی سدھر جاؤ، موقع ہے. پوری دنیا کے لیے ایک بہت ایزی، جو مین جو ان کتابوں کا نچوڑ وہ سب کے سب اس میں آ گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے. ثم تولیتم، تم پھر گئے. بنی اسرائیل سے ہی پورا خطاب ہو کے آ رہا ہے. ثم تولیتم، پھر تم نے پیٹ پھیر لی. من بعد ذالک، اس کے بعد، اتنی چیز ہونے کے بعد تم پھر گئے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجا، یہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، ایمان لے آتے تھے پھر نافرمان ہو جاتے تھے، پھر نافرمانی، پھر اللہ تعالیٰ لگاتار نبی بھیجے، رسول بھیجے اس قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اللہ کا فضل اگر تم پر نہیں ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاتے. تو اللہ نے اپنا فضل کیا کہ نبی اور رسول بھیج کے آج تک وہ قوم باقی رہ گئی، ان کے نام نشان باقی ہیں. کئی قوموں کے تو نشانات ہی مٹ گئے، قومیں ہوئی اب پتہ ہی سرا نہیں ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے. یہ ایسی قوم ہے، اس میں کئی فرقے ہوئے، پھر یہودی ہو گئے، اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے. اب وہ اسرائیلیٹیز بولتے ہیں، اسرائیلی جو چل رہی ہے برابر. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں ان سب چیزوں کا نچوڑ آ گیا. اگر ہم قرآن بہت اچھے سے باریکی سے سمجھ کے ہر آیت کو پڑھیں گے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سے رابطہ جوڑنے کا ذریعہ ہے، تو جب بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک لو تو لگی جاتی ہے، اور پھر ان آیتوں کو سوچیں، برابر سوچیں، بیٹھ کے دن میں بھی سوچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت بہترین ہدایت ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اگر اس کا فضل تم پر نہیں ہوتا، تم سب پر، علیکم ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے. اب یہاں سے کچھ واقعات شروع ہو رہے ہیں. سبت کے دن کا واقعہ بھی شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کی تمہید سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا بتا دیں. یہ جو ایک قوم تھی، اس میں سبت کا دن تھا، یعنی جس دن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، الگ رہتے تھے کام سے. ثابت سبت، اس کو انشاءاللہ یہ لفظ آئے گا جب آیت میں تو اس کو سمجھائیں گے. لیکن آپ ایک بات سوچ کے چلیے گا، ان آیتوں کو پڑھیے گا آگے کی، اور پھر یہ سوچنا آپ گھر پر جا کر اس کی اسٹڈی کریے گا ان آیتوں کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے، کہ ان میں کیا ہدایت چھپی ہوئی ہے. پھر آپ کو ہدایت سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ. بہت بڑی ہدایتیں بھی چھپی ہوئی ہیں. ابھی آگے جا کے ایک بقرہ ذبح بھی ہونے والا ہے، گائے ذبح ہونے والی ہے. لیکن ہم بتاتے ہیں نا کہ اس کے ایک میننگ تو عام طور پر رہتے ہیں جس سے بھی ہدایت لی جا سکتی ہے، اور ایک اندرونی میننگ بھی ہوتے ہیں، مطلب اس کی جو گہرائی ہوتی ہے، میٹافوریکل میننگ بھی ہوتے ہیں، مطلب کہہ کچھ رہے ہیں لیکن اس کا ارتھ نکل کے دوسرا بھی آ رہا ہے. اور وہ لینگویج میں سب میں ہوتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں نکالا جا سکتا. اگر کسی نے بول دیا بیٹا تو شیر ہے، تو شیر ہے کا مطلب تو وہ بہادری سے ہے کہ تجھ میں شیر جیسی بہادری ہے.
تجھ میں شیر جیسی بہادری ہے. تو وہ سینس میں وہ لینگویج میں ہی ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں بنائے جا سکتے. محاورے بھی ہوتے ہیں تو وہ لینگویج کا ایک حصہ ہے, اس کی میننگ ڈیسائیڈڈ ہے, کوئی اپنی طرف سے میننگ نہیں نکال سکتا. اللہ کی کتاب میں تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اپنی طرف سے میننگ نکالنے کے لیے. نکالے, اگر اپنی طرف سے غلط مفہوم نکالا تو آگے جا کے آپ کو وہ ٹکرائے گی, آپ کی بات قرآن کی اگلی آیتوں سے ٹکرانے لگے گی. اللہ کا شکر ہے یہاں پر جو بھی بتایا جا رہا ہے, ایک تو ہر الفاظ کی میننگ جو ہے وہ سب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, تو کچھ وہ نہیں ہے, غلطی کا کوئی امکانات ایسے نہیں ہے. اور ابھی تک جو بات کہی جاتی ہے اس سے آگے ٹکراؤ بھی نہیں دکھتا ہے کہیں پر, جبکہ ہمارے ہاں جو درس اور جگہ بھی کہیں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. ویسے اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں پر اس طرح سے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیونکہ لوگ پبلک پڑھی نہیں ہے قرآن کو, تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ابھی کیا بتائے گا اور ایک ہفتے بعد اب یہ آگے کیا بتائے گا. قرآن کی آیتوں کا ربط ہے, ملی ہوئی ہیں, اور اس سے بہت اچھا سینس ملا کے نکالا جا سکتا ہے. کاش کہ اس کو ہم لوگ اپنا لیں, اس طرح پڑھنے کو کہ قرآن کی آیت پڑھی, پورے آگے سے اس کو ملائے, آگے پیچھے کر کے سینس ملایا. ہو سکتا ہے کہ آپ غلط مفہوم نکالنا چاہیں لیکن نکلے گا نہیں وہ. اگر نکال کے مان بھی لیں گے تو آگے جا کے کریکٹ کر لیں. اسی لیے جو درس کرنے والا ہو یا قرآن کا درس کرنے والا ہو, اس کو ایک نظر میں سرسری طور پہ پورا قرآن اس کے سامنے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج سے اس نے پڑھنا شروع کیا اور آج سے ہی وہ ارتھ نکالنے پہلی آیت سے نکالنے لگا. پورا قرآن اس کے سامنے ایک نظر میں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ابھی اس کو یہیں تک رہتے ہیں, وقت کا بھی تقاضا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ مضمون سبت والا اور شاید بقرہ والا بھی آئے گا انشاءاللہ, وہ اگلے ہفتے لیں گے. یہاں 64 آیتیں ہوئی ہیں, اور اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ تفکر کے ساتھ پڑھیں, اور گھر پر جا کے گھر پہ اپنے بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کریں, تفکر کریں, اور زیادہ سے زیادہ اس درس کو پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.